بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ رات نماز تراویح میں سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون ایک ہے، اسی لیے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم لکھوایا تو صحابہ اکرام میں یہ اختلاف ہو گیا کہ آیا یہ ایک صورت ہے یا دو ہے، سورہ انفال اور سورۃ التوبہ۔ آیا یہ ایک صورت ہے یا یہ الگ الگ صورتیں؟ مضمون، انداز، طرز کلام، الفاظ تقریباً بالکل ایک جیسے۔ بعض صحابہ اکرام کی رائے یہ ہوئی کہ یہ ایک صورت ہے، بعض کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں، یہ دو الگ الگ صورتیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کی مشاورت سے پھر اس طرح لکھوایا کہ سورہ انفال کو پہلے رکھا، سورہ توبہ کو بعد میں رکھا، اور سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، نہیں لکھی تاکہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، دونوں باتیں بھائی کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ بہرحال سورہ انفال جو ہے، ان دونوں صورتوں میں پہلے 3 جنگوں کا تذکرہ ہے، مختصر سا اس کو سن لیجئے، پھر کچھ اہم باتیں۔ یہ جو 2 صورتیں ہیں، اس میں اسلام کی سب سے پہلے عظیم الشان جنگ غزوہ بدر کا تذکرہ ہے، اور پھر سورۃ التوبہ میں غزوہ حنین کا تذکرہ ہے، پھر سورۃ توبہ کے اندر ہی غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے، اور سورہ براء کے شروع میں کچھ باتیں جو ہے یہ فتح مکہ سے بھی متعلق ہے۔ تو اس اعتبار سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان 2 صورتوں میں 4 جنگوں کا تذکرہ ہے۔ بھائی ان 2 صورتوں میں کتنی جنگوں کا تذکرہ ہے؟ غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے۔ مکہ میں 13 سالوں میں کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا۔ حکم یہ تھا کہ آپ انتقام نہیں لے سکتے، صبر کرنا ہے۔ 13 سال صبر کیا۔ ہجرت فرما کر حضور علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، لیکن مکہ والوں کو یہ ہضم نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے، مکہ کی قیادت نے مدینہ کے ایک منافق سردار عبداللہ ابن ابی کو خط لکھا اور اس میں بڑی سخت شکایت کی۔ توبہ نعوذ باللہ، الفاظ یہ تھے کہ آپ نے ہمارے باغیوں کو اپنے یہاں پناہ دی ہے۔ مکہ والے مسلسل شرارت کرتے رہے، یعنی 13 سالوں میں اللہ کے نبی کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا مکہ میں۔ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے، پھر بھی ان کی مخالفت اسی طرح جاری رہی۔ حضرت سعد بن معاذ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، ابو جہل نے یہ للکارا کہ تو نے ہمارے باغیوں کو پناہ دی ہے، اگر تو ہمارے سردار کی پناہ میں نہ ہوتا تو ہم تجھے طواف بھی نہ کرنے دیتے اور تجھے قتل کر دیتے۔ حضرت سعد بن معاذ نے آگے سے کہا، اگر مجھے طواف نہیں کرنے دو گے تو تم مدینہ کے قریب سے گزر کے جو شام جاتے ہو تجارت کے لیے، ہم تمہیں وہ بھی کرنے نہیں دیں گے۔ اور مدینہ جاتے ہی پہلے 5-7 مہینوں میں مکہ والوں نے اور بھی شرارتیں کی، کافی ساری شرارتیں کی، اور ان کا ایک تجارتی قافلہ شام جا رہا تھا ابو سفیان کی قیادت میں، اس میں 50,000 دینار کی تجارت تھی، اتنا بڑا حجم تھا۔ اہل علم نے لکھا ہے 1000 کے قریب اونٹ تھے، تجارتی قافلہ تھا، اور قرائن سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ یہ جتنا بھی نفع آنا تھا، یہ سارا حضور علیہ السلام، اسلام اور صحابہ کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ یہ بات جو میں نے عرض کی ہے نا
تفصیل سے۔ ایک اعتراض مستشرقین اور کافر اٹھاتے ہیں کہ جناب مکہ کا تجارتی قافلہ آرام سے جا رہا تھا، خام خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اس کو چھیڑا، یہ ظلم ہے۔ جو سیاق و سباق میں نے عرض کیا ہے، اللہ کے نبی نے توبہ نعوذ باللہ خام خواہ اس تجارتی قافلے کا راستہ نہیں روکا تھا، اس کے پیچھے مسلسل اسلام اور حضور کے خلاف سازشوں کی ایک تفصیل تھی۔ اور بدر میں جتنا نفع اس بدر کے موقع پر جتنا نفع آنا تھا، بھائی یہ سارا کس کے خلاف استعمال ہونا تھا؟ یہ اسلام کے خلاف استعمال ہونا تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا راستہ روکا۔ اللہ کے نبی 313 صحابہ کے ساتھ نکلے تھے، اندازہ یہ تھا کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، چونکہ تجارتی قافلے کو روکنا، تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے، وگرنہ اور افراد بھی ساتھ جا سکتے تھے، تیاری سے بہتر ہو سکتی تھی۔ لیکن جب وہاں پہنچے ابو سفیان کو پتہ چل گیا، اس نے کمال ہوشیاری سے رستہ تبدیل کر کے پانی کے راستے سے نکل گیا اور مکہ میں پیغام بھیجا کہ اپنے قافلے کی مدد کے لیے آؤ۔ ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر آ گیا، صورتحال تبدیل ہو گئی۔ مدینہ سے نکلے تھے تجارتی قافلہ کو روکنے کے لیے، آگے واسطہ جنگ سے پڑ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد آئی۔ سورہ انفال میں 3-4 جگہ اللہ کی مدد کا تذکرہ ہے، اور جب یہ جنگ ہوئی تو 300 صحابہ نے 1000 مکہ کے سورماؤں کو پچھاڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی۔ بدر کی فتح میں قرآن کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضور علیہ السلام کے ذریعے پوری امت مسلمہ سے، کہ دشمن کے مقابلے میں جب بھی تم متحد رہو گے، جب بھی تم کیا رہو گے؟ متحد رہو گے، اللہ کو یاد کرو گے، بزدلی نہیں دکھاؤ گے، ہر طرح کی تیاری کرو گے، تو ہمیشہ اللہ تمہیں کامیابی دے گی، ہمیشہ اللہ تمہیں کیا دیں گے؟ یہ 4 باتیں مسلمانوں نے جب بھی پوری کی ہیں، آپس کے اختلافات میں نہیں پڑے، اللہ کو یاد کیا، بزدلی نہیں دکھائی، اور دنیاوی مادی اعتبار سے پوری تیاری کی، اللہ جل جلالہ نے ہمیشہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اور ان 4 میں سے جب بھی کوئی ایک چیز مسلمانوں کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تو مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ موجودہ صدی میں دیکھ لیجئے، ہمارے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کے آپس میں اختلافات، انتشار، جھگڑے، کچھ بھی مسلمانوں کے پلے نہیں ہے۔ اللہ امت مسلمہ پر اپنا فضل فرمائے۔ دوسری جنگ جو ہے وہ غزوہ حنین ہے، قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے جب مکہ فتح فرمایا، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ فتح کے لیے تشریف لائے، اور مکہ فتح فرمانے کے بعد بنو حوازن اور بہت سے قبائل جو بڑے جنگجو قبائل تھے، انہوں نے خود سے حضور علیہ السلام پر حملے کا پروگرام بنایا، پوری جنگی تیاری کی، اور یہ پیغام بھیجا کہ آپ نے مکہ فتح کر لیا ہے، مکہ والے جنگجو نہیں تھے، آپ کا پتہ اس وقت چلے گا جب ہمارے مقابلے پر آؤ گے۔ اللہ کے نبی نے جب بھی کسی قوم سے جنگ کی ہے، جب اس قوم نے مجبور کر دیا ہے، پھر اللہ کے نبی نے کی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتہ چلا تو اللہ کے نبی 12,000 صحابہ کے ساتھ حنین کے موقع پر تشریف لے گئے، اور وہاں جنگ ہوئی، لیکن وہاں جا کے کچھ نو مسلموں کی زبان سے ایک بات نکل گئی، چند نوجوانوں کی زبان سے ایک بات نکل گئی کہ ہم غزوہ بدر میں 313 تھے، ہم نے سارے کافروں کو بھگا دیا، یہاں تو ہماری تعداد جو ہے وہ 12,000 ہے، اب تو کافر ہمارے مقابلے پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، یہاں توجہ چلی گئی اپنی افرادی قوت پر۔ قرآن نے کہا اذ اعجبتکم کثرتکم، تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کا ہاتھ کھینچ لیا۔ تو جب کافروں نے حملہ کیا تو صحابہ کرام کے پاؤں اکھڑ گئے، مشکل آئی،
اور پھر جب غلطی کی سمجھ آئی فوراً دوبارہ متوجہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہا، دوبارہ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پھر عظیم الشان فتح عطا فرمائی اور مسلمان کو یہ سبق سکھا دیا، جیسے علامہ اقبال نے بھی اس کو بڑے زبردست الفاظ میں کہا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا کہ جب بھی تمہارا باطل اور کفر سے ٹکراؤ ہوگا، اپنے دستے بازو پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ اللہ پر کرنا۔ بھائی بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اسباب اختیار کر۔ یہی مسلمان اور کافر میں فرق ہے۔ کافر اسباب اختیار کر کے بھروسہ اسباب پر کرتا ہے، مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے لیکن بھروسہ کس پر کرتا ہے؟ اللہ پر کرتا ہے۔ اور بھائی تیسری جنگ جو ہے وہ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے نبی کی زندگی کی آخری جنگ ہے اور سب سے مشکل جنگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس زمانے کی جو سپر طاقت تھی قیصر رومی، وہ مدینہ پر حملہ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اب تک جو جنگیں ہوئی تھی وہ آپس میں قبائلی جنگیں تھیں، اور یہ پہلی جنگ تھی جو کسی تربیت یافتہ فوج اور ایک سپر طاقت کے ساتھ ہونی تھی۔ مدینہ منورہ کچھ تاجر جو ہیں وہ زیتون کا تیل بیچنے آتے تھے، انہوں نے آ کے بتایا کہ ہم نے فلاں عرب کے تمہارا جو حجاز کا خطہ ہے اس کی سرحد پر بہت بڑا لشکر دیکھا ہے اور وہ اس تیاری کے ساتھ ہے، مدینہ پر حملہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب مجبوراً ان کے مقابلے پر جانا پڑا، اور صورتحال یہ تھی کہ شدید گرمی کا زمانہ تھا، مدینہ کی کھجور کی فصل پکی ہوئی ہے اور مدینہ کی جو معیشت تھی وہ بھائی ساری کی ساری فصل پر تھی۔ کس پر تھی؟ فصل پر تھی۔ گرمی تھی، بڑی مشکل آئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، ہر حال میں تمہیں اللہ کے لیے نکلنا ہے۔ اور صحابہ کرام نے یہ بڑی قربانی دی، سپر طاقت سے جنگ، بہت لمبا سفر، آنا جانا تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر کے لگ بھگ بنتا تھا۔ مدینہ کی کھجور پکی ہوئی ہے، کھجور جب پک جائے اس کو اتارنا ضروری ہے وگرنہ ساری فصل تباہ ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام نکلے، بڑے مجاہدہ، بڑی تکلیف اور مشقت کے ساتھ تبوک پہنچے۔ اس طرح پہنچے کہ اکثروں کی سواریاں مر گئیں، پاؤں کے جو تلا ہے یہ ماس ادھڑ گیا، بہت سے صحابہ کرام، اکثر صحابہ کرام کے جو جسم کی جو جلدیں ہیں وہ اکھڑ گئی، ان کی رنگتیں سیاہ پڑ گئیں اور فقر و فاقہ بہت دیکھا، لیکن تبوک پہنچ گئے۔ جب تبوک پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کافروں پر ایسا رعب اور دبدبا ڈالا کہ سپر طاقت ہونے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی اس پورے علاقے کے انتظامات کو بہترین کر کے، بعض علاقوں کو فتح کر کے مدینہ منورہ واپس تشریف لائے، اور اللہ کی مدد ایسی ہوئی کہ صحابہ کرام کو 1 مہینہ کے لگ بھگ اس سے بھی زیادہ لگ گئے اس سفر میں، لیکن جب واپس پہنچے تو کھجور کی ساری فصل اسی طرح بہترین قائم اور اسی طرح موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت کے اعتبار سے بھی بہت ساری نعمتوں سے نواز دیا اور ان کے دشمن کو بھی شکست دے دی، بہت سے علاقے بھی فتح کر دیے، اور جب مدینہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی فصل، بلکہ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ جب یہ واپس آ کر انہوں نے اپنی کھجور کی فصل توڑی تو پیداوار ڈبل تھی۔ پیداوار کتنی تھی؟ ڈبل تھی۔ اللہ نے یہ اپنے بندوں کی مدد کی۔ ان جنگوں کا تذکرہ ہے، اور فتح مکہ کا بھی ضمنی طور پر تذکرہ ہے۔ اسلام سے پہلے کفار سارے لوگ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو فتح فرمایا، مکہ کو فتح فرمایا، اس وقت اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سے کسی کافر اور کسی مشرک کو
بیت اللہ کے طواف کی اجازت نہیں ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اور یہ طے ہو گیا قیامت تک اس مکہ معظمہ جو ہے یہ اسلام کا قلعہ اور مرکز ہے، یہاں کسی بھی دوسری قوم کو مسلمانوں کے علاوہ عبادت کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ان جنگوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ ضمنی طور پر جو باتیں آئی ہیں اس کا بھی کچھ خلاصہ سن لیجئے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، ان کے جسموں کے بال اور رونگلے کھڑے ہو جاتے اور ان کے جسم پر کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ ایمان والے وہ ہیں جو نماز بھی قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ بھی کرتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کافروں سے ایک بات کہی کہ تم نے اللہ کے نبی کو ستایا، اور ان کے ایک بڑے سردار تھا نضر بن حارث، اس نے ایسا جملہ کہا، میں سچی بات ہے کہ جب بھی اس کو بیان کرتا ہوں، اس آیت کو پڑھتا ہوں نا، تو اس وقت ایک مومن کانپ جاتا ہے کہ اس نے اتنی بڑی توہین کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تم ہمیں جس عذاب سے ڈراتے رہتے ہو اپنے خدا کو کہو کہ جو ہمارا کر سکتا ہے کر لے، اپنے خدا کو کہو جو عذاب بھیجنا ہے بھیج دو۔ جب یہ بات کہی تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، نضر بن حارث جیسے سرداروں سے خطاب کر کے تم نے جیسی بکواس کی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو۔ آسمان سے کس کی بارش ہو؟ ہم دو وجہ سے تمہیں نہیں پکڑ رہے، ایک تو تمہارے اندر اللہ کے رسول، ہمارے رسول موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے تمہارے اوپر یہ عذاب، دوسرا تم استغفار کرتے رہتے ہو، اس وجہ سے اللہ تعالی تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں برسا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے عذاب کے بچاؤ کا جو سبب تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تھی، اور اللہ کے نبی کے بعد آسمان سے عذاب کے آنے کو روکنے والی جو چیز ہے وہ توبہ اور استغفار ہے۔ بھائی وہ کیا ہے؟ جو مسلمان کثرت سے استغفار کرے گا وہ آسمانی آزمائشوں سے بچا رہے گا۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اے ایمان والو تم ہر حال میں اللہ کو یاد کرو۔ تم ہر حال میں کس کو یاد کرو؟ اللہ کو یاد کرتے رہو گے۔ 8ویں پارے کے خلاصے میں گزرا اور حضور نے بھی فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے حقیقت میں وہی زندہ ہے، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا بھائی وہ حقیقت میں مردہ ہے، اس کا دل بھائی کیا ہے؟ ویران ہے۔ قرآن کریم نے ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ ایمان والے وہ ہیں جو مسجد تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ ان کا دل کہاں لگتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس نے بھی مسجد تعمیر کی، مسجد کو آباد کیا، مسجد کو روشن کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوتے تھے۔ میں وہ اکثر حدیث سنایا کرتا ہوں، شروع میں مدینہ منورہ میں مسجد میں اندھیرا ہوتا تھا، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے مسجد میں چراغ جلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حد درجہ خوش ہوئے۔ اس لیے مسجد کو آباد کرنا، حدیث میں ہے جس مسلمان کا دل مسجد میں لگتا ہو، اٹکتا ہو، مسجد میں رہنے کو جی چاہتا ہو، آپ اس کو قیامت والے دن حدیثیں دو ہیں، ایک یہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے آپ اس کے مومن ہونے کی گواہی دو، دوسرا یہ ہے کہ جو مسلمان اندھیرے میں، آپ حضرات سب دور دور سے آتے ہیں، اس حدیث کو یاد رکھیں، صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مسلمان صبح کو اٹھ کر اندھیرے میں مسجد میں آتے ہیں، کل قیامت والے دن ان کو میدان محشر میں نور کی بشارت دے دیجئے۔ یہ اللہ کے گھروں کی طرف آنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ محبوب ہے۔
رسول اللہ قرآن نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، ایمان والے وہ ہیں بھائی جو کس کو آباد کرتے ہیں؟ مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے کافروں کی ایک بیہودہ حرکت کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں نے یہ جو مہینے ہیں نا ان میں گڑبڑ کر رکھی تھی، مہینوں کی ترتیب آگے پیچھے کر دیتے تھے، اس کو نسی کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہفتے کے 7 دن ہے اور یہ جو دن کی مہینوں کی ترتیب ہے یہ شروع سے ہی اللہ نے قائم کی ہے۔ بھائی کس نے قائم کی ہے؟ اللہ نے قائم کی ہے۔ فرمائے اس میں کسی کو کسی طرح کی تبدیلی کی اجازت نہیں ہے، اس میں تبدیلی کرنا کفر ہے، اس میں تبدیلی کرنا بھائی کیا ہے؟ کفر ہے۔ ہفتے کے دن اسی طرح رہے گی، مہینے میں 4 ہفتے، سال میں 12 مہینے، یہ اللہ نے جو ترتیب قائم کی ہے اس ترتیب کو چھیڑا نہیں جا سکتا۔ قرآن کریم نے منافقین کی ایک ادا بتائی ہے، اور سورہ توبہ جو ہے قرآن کی واحد صورت ہے جس میں منافقین کو ننگا کیا گیا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یہ منافق وہ ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں مفاد کے لیے۔ بھائی کس کے لیے؟ ذاتی مفاد ہوتا ہے تو اللہ کا دین ان کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اگر ذاتی مفاد نہ ہو تو پھر ان کو اللہ کا دین اچھا نہیں لگتا۔ دین ہمیں اسی لیے اچھا لگے کہ ہماری کوئی ذاتی غرض وابستہ ہے، بھائی یہ تو منافقین کی عادت ہے۔ قرآن کریم نے منافقین کی ایک ادا یہ بتائی ہے، یہ منافقین جو ہے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور اچھائی سے منع کرتے ہیں۔ فرمائے ایمان والے وہ ہیں جو اچھائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے کیا کرتے ہیں؟ منع کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے سورہ توبہ میں ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور بھائی آج اگر اس واقعہ کو دیکھا جائے تو ہم سب کو اس پر ذرا بیدار ہونا چاہیے۔ ایک شخص حضور کے پاس آئے، رزق میں برکت کی دعا کروائی، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ جس حال میں رکھے اسی میں خوش رہنا چاہیے، نہیں اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نباز تھے، سمجھتے تھے حضور سے بڑا علم والا اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ کے نبی سمجھتے تھے کہ اس شخص کے پاس جب مالی فراوانی آنی ہے یہ اس کو سنبھالا، یہ پٹری سے اتر جائے گا۔ اس نے مجبور کیا، اللہ کے نبی نے دعا کر دی، اور ایسے مال میں برکت شروع ہوئی، ہوتے 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 دنوں میں دیکھتے دیکھتے وہ بندہ کروڑوں میں پہنچ گیا، اور اتنا اللہ نے مالی وسعت دی کہ مدینہ میں اس کا مال سنبھال نہیں سکتا تھا۔ مدینہ سے باہر اس نے بڑی زرعی علاقہ خریدا، وہاں یہ رہتا تھا، اللہ نے بڑی فراوانی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ ان سے جو ہے سرکاری زکوٰۃ وصول کر کے لاؤ۔ جب یہ صحابی گئے، حضور کا پیغام پہنچایا، اس نے آگے سے کہا یار مجھے تو یہ کوئی عبادت نہیں لگتی، یہ تو تم مسلمانوں کا طریقہ ہے کسی کے مال ہتھیانے کا، کسی کے مال ہتھیانے کا۔ تو قرآن کریم نے اس شخص پر مہر لگا دی کہ یہ منافق اور بدبخت ہے۔ یہ کیا ہے؟ منافق اور بدبخت ہے۔ اس لیے بھائیو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری رزق کی برکتیں اور وسعتیں مانگتے ہیں، مانگنی چاہیے، لیکن جب اللہ وہ وسعتیں دے دے تو ایمان والے کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولتے، یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کاروبار، یہ جو مالی برکتیں دی ہیں، یہ ہم پر کس کا فضل ہے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں ایک 10ویں پارے کے آخر میں ایک واقعہ کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ مکہ میں، مدینہ میں ایک بڑے سردار تھے جن کا ابھی تذکرہ آیا، عبداللہ ابن ابی، منافق، بہت خبیث تھا۔ اس نے اللہ کے نبی کو بڑا دکھ دیا، بڑا عیار و مکار تھا، حضرت عائشہ پر تہمت لگانے والا یہی تھا، اور اس نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو تکلیف دی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کچھ احسانات تھے اس کا ایک احسان یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے تھے، حضرت عباس بڑے قد کاٹ کے تھے، ان کا لباس پھٹ گیا تھا تو کسی اور کا لباس پورا نہیں آتا تھا۔ عبداللہ ابن ابی بھی بڑے قد کاٹ کا تھا، اس نے حضور کے چچا حضرت عباس کو اپنا لباس دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس کا ایک بیٹا ہے، اس کی ایک بیٹی ہے، دونوں مخلص صحابی اور صحابیہ ہیں۔
ان کے بیٹے بھی عظیم الشان مخلص صحابی تھے، اور ان کی بیٹی بھی کیا تھی؟ مخلص صحابیہ تھی۔ جب اس کا انتقال ہوا تو ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام بھی عبداللہ ہے۔ وہ حضور کی خدمت میں آئے، اللہ کے رسول میرا ابا جیسا کیسا تھا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، شاید اللہ مغفرت کر دے۔ اس وقت تک کسی منافق اور کافر کی نماز جنازہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اپنے حبیب کو منع۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی میں تو مروت بہت زیادہ تھی، دوسروں کی بڑی رعایت کرتے تھے۔ جب دیکھا کہ اس کا بیٹا اور اس کے بیٹے سچے پکے صحابی اور مومن ہیں، ان کی فرمائش پر اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے جنازگاہ تشریف لے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی، اللہ کے رسول آپ کو پتہ یہ کتنا خناس شخص تھا، اس نے آپ کو کیا کیا دکھ پہنچائے ہیں، آپ نماز جنازہ نہ پڑھیے۔ لیکن اللہ کے نبی شفیق، کریم، مہربان، آپ کو پتہ ہے جو بندہ جتنا مہربان ہوتا ہے وہ اتنا ہی چشم پوشی سے کام لیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بچوں کی دل جوئی کے لیے نماز جنازہ پڑھا دی۔ جب نماز جنازہ پڑھا دی تو قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ نبی جی آئندہ سے اس طرح کے کافر پر کبھی بھی نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ ان کے قبر پر کھڑے بھی نہ ہو۔ اس کے بعد سے اسلام کی اصول طے ہو گیا، غیر مسلم، کافر، مشرک جتنا بھی ہمارے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہو، جب اس کا انتقال ہو جائے نہ ہم اس پر نماز جنازہ پڑھ سکتے، نہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے۔ بھائی آخری بات میں اس کو اپنے بیانوں میں بہت بیان کرتا ہوں، 10ویں پارے کے آخر میں جب غزوہ تبوک ہوا نا، بھائی یہ بات سننا، یہ آپ کو، مجھے زندگی میں اس بات نے بہت فائدہ دیا ہے اور آپ بھی اس بات کو یاد رکھیے۔ غزوہ تبوک جب ہوا نا تو میں نے ابھی بتایا کہ کتنا مشکل غزوہ تھا۔ کچھ غربا صحابہ، بڑے مخلص، بڑے نیک، اللہ کے نبی کی منت سماجت کرتے رہے، اللہ کے رسول ہم بہت غریب ہیں، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہمیں کوئی سواری دے دیجیے، ہم بھی آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا بھائی میرے پاس چونکہ 30,000 کا لشکر تھا، اتنے انتظامات تھے، میرے پاس نہیں۔ ان بیچاروں نے بڑی کوشش کی، لوگوں سے قرضے مانگے، صحابہ اکرام نے ایک دوسرے کو قرضے بھی دیے، لیکن پھر بھی کتنا کر سکتے ہیں۔ جب مدینہ منورہ سے حضور نکلے نا تبوک کے لیے تو یہ غربا صحابہ اس طرح روئے کہ ان کی ہچکیاں بندھ گئی کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ اس عظیم جہاد میں شریک نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی تبوک پہنچ گئے، یہ مدینہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر شرمندہ ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی بھوک پیاس برداشت کر رہے کافروں کے مقابلے پر، اور ہم مدینہ بیٹھے ہیں، ہماری غربت نے ہمیں مار دیا، ہم اللہ کے نبی کا ساتھ نہ دے سکے۔ بھائی سننا ذرا، اللہ کے نبی نے تبوک جا کے فرمایا، اللہ کے نبی نے تبوک جا کے فرمایا مدینہ میں کچھ مخلصوں کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں جو ہمارے پیچھے رو رہے ہیں، ان کا جذبہ بہت تھا نیکی کا، لیکن وہ آ نہیں سکے۔ اللہ کے نبی نے تبوک جا کے فرمایا تم تبوک تک جس جس کام اور گھاٹی سے گزر رہے ہو، اللہ تمہیں جتنا اجر دے رہا ہے مدینہ کے ان غربا کو بھی دے رہا ہے۔ اور پھر قرآن کریم کے آیات آگے، قرآن کریم کے آیات ہے، قرآن کریم نے وہی بات فرما دی جو حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ غربا ایک بڑی نیکی نہ کر سکے، لیکن اس نیکی کو کرنے کی پوری تڑپ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ پر ان کو اس نیکی کا پورا اجر دے دیا۔ اس سے اصول سمجھ میں آ گیا کہ ہم جو نیکی نہ کر سکیں لیکن بھائی اس کو کرنے کی تڑپ رکھیے۔ بہت سے غریب لوگ ہیں، حج نہیں کر سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، اپنے دل میں تڑپ رکھیے، انشاءاللہ اس تڑپ پر بھی اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ کا اجر دیں گے۔ بہت سارے ہم میں سے وہ لوگ ہیں جو کھلی سخاوت نہیں کر سکتے، اخراجات آمدن محدود ہے، جی چاہتا ہے میں رشتہ داروں میں فلاں کی بھی مدد کروں، فلاں کی بھی، لیکن نہیں کر پاتے۔ بھائی پوری تڑپ رکھیے، پوری صدق نیت کے ساتھ،
اور جب ہم یہ نیکی کی تڑپ رکھیں گے انشاءاللہ نیکی پر بھی اللہ وہی اجر دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دل کی تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمته۔